دیکھیے، اس کو سمجھیے کہ حضرت خواجہ غریب نواز نے کیا کہا کہ یہیں بیٹھیں گے، یہیں بیٹھیں گے۔ اب لوگ پریشان، وہ جو سپاہی ہیں وہ سب آتے ہیں، اٹھ نہیں رہے ہیں، اٹھ نہیں رہے ہیں۔ حضرت خواجہ نے جس اونٹ کو بٹھا دیا پورے اجمیر میں، جو وہاں کا بادشاہ تھا، اس نے کہا اونٹ کو کسی طرح اٹھاؤ۔ سپاہی حیران ہیں، پریشان ہیں کہ یہ اونٹ اٹھے گا کیسے۔ سارے داؤ اپنا لیے، سارے حربے استعمال کر لیے، لیکن اونٹ اٹھ نہیں رہا ہے۔ وہ راجا بولتا ہے چلے جاؤ اسی درویش کے پاس جس نے یہ اونٹ بیٹھایا ہے، اسی درویش کے پاس چلے جاؤ جس نے یہ اونٹ بیٹھایا ہے۔ وہ لوگ آئے حضرت خواجہ غریب نواز کے پاس، کہتے ہیں بابا اونٹ کو کہہ دیجئے اٹھ جائے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کہتے ہیں جاؤ تمہارا اونٹ اٹھ جائے گا۔ اب یہاں سے ہمیں ذہن مل رہا ہے، ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جس اونٹ کو حضرت خواجہ غریب نواز بیٹھا دے تو وہاں کا بادشاہ نہ اٹھا سکا، ارے جس ہندوستان میں حضرت خواجہ غریب نواز قائم ہے ان کو کوئی کیسے اٹھا سکتا ہے؟ تو جس مسلمان کو حضرت خواجہ نے ہندوستان کے سرزمین پہ بسا دیا ہے اور خود بس گئے ہیں، میرا یہ وعدہ ہے کہ قیامت تک اسے کوئی ہلا نہیں سکتا۔ جب تک نہ کہتے خواجہ کی تم اٹھ جاؤ، کوئی مائی کا لال میرے خواجہ کو نہیں اٹھا سکتا۔ یہ میں نہیں بول رہا ہوں، یہ سارے مسلمانوں کا ایمان بول رہا ہے کہ ہمارے خواجہ جس اونٹ کو بیٹھا دے اس اونٹ کو کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ تو جس مسلمان کو ہندوستان میں خواجہ نے بسا دیا ہے اس مسلمان کو کوئی کیسے اٹھائے؟ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس مسلمان کو خواجہ نے ہندوستان میں بسا دیا ہے اس مسلمان کو کیسے کوئی اٹھا سکتا ہے؟ یقین جانیے آپ گھبرائے نہیں، کیونکہ اور ہمیں نہ چین سے ڈر ہے نہ ہمیں کسی ملک سے ڈر نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ملک کی حفاظت کوئی کرتا ہے تو خواجہ غریب نواز ہے، ہمارے ملک کی حفاظت کوئی کرتا ہے تو خواجہ غریب نواز ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہے ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستہ ہمارا، یہ وہ ہندوستان ہے، یہ وہ ہندوستان ہے جس کی حفاظت خواجہ غریب نواز فرما رہے ہیں، یہ وہ ہندوستان ہے جس کی حفاظت حضرت خواجہ غریب نواز فرما رہے ہیں۔ تو ہندوستان سے ٹکرانا وہ یا خواجہ غریب نواز سے ٹکرانا، اور جو خواجہ غریب نواز سے ٹکرائے گا آپ سمجھ رہے ہیں اس کے لیے حضرت خواجہ غریب نواز کے درکنار ان کی جوتی ہی کافی ہے، بے شک، جوتی ہی کافی ہے۔ وہ جوتی آج بھی بےچین ہے، ایک خواجہ حکم دے دے کون ہے ٹکرانے والا، اے خواجہ ایک اشارہ دے دے، ارے جوگی جے پال جو پورے وشو کا، جو پورے آل ورلڈ کا جو سب سے بڑا جادوگر تھا، وہ کہا میں خواجہ سے ٹکراؤں گا۔ خواجہ نے کہا نہیں تو مجھ سے نہیں ٹکرا سکتا ہے، ارے میرے قدم کی جوتی ہے وہی تجھے سیدھی کر دے گی، بے شک، وہی تجھے سیدھی کر دے گی۔ اس کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز کی جوتی حضرت خواجہ غریب نواز کا کھڑاؤں چلا ہے اور جوگی جے پال کو حضرت خواجہ کے قدموں میں ڈال دیا ہے اور بتا دیا کھڑاؤں کہ اے دنیا والوں کبھی خواجہ سے مت ٹکرانا، میں وہ کھڑاؤں ہوں کہ اگر خواجہ حکم دے تو